علی ولی اللہ. دوسرا ایک معاملہ جس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایک ڈرامہ جو ہر واٹس ایپ گروپ پر اس وقت موضوع گفتگو ہے. غالباً فرقہ عشق اس کا نام ہے، اور اس میں کچھ ایسے مناظر دکھلائے گئے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے دوران ایک لڑکا اور لڑکی ملتے ہیں، اور کبھی سبیل پر کبھی جلوس میں. تو اس میں بظاہر عزاداری اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی اہانت اور توہین ہو رہی ہے. نامحرم خاص مل رہے ہیں جلوس میں، عزاداری میں، اور اس کو اس تھیم پر بنایا گیا کہ لڑکا اہل سنت سے اور لڑکی تشیع سے، تو یہ کہ شیعہ اور سنی کا ازدواج ہو. اور اس کے بعد اس کا جو اس وقت تک کا سامنے معاملہ آیا کہ اس سے جو اولاد ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اپنی اولاد کو شیعہ کریں گے نہ سنی کریں گے، بلکہ ہم مسلمان رکھیں. خود یہ والی جو ایک بات ہے، یہ بارز ماضر بڑی امپریکٹیکل بات ہے، اس لیے کہ جو بھی وہ اولاد ہو یا کوئی بھی انسان ہو تو یہ کہتا ہے کہ میں نہ یہ ہوں نہ وہ ہوں، بلکہ میں تو مسلمان ہوں. تو یہ نعرے کی حد تک تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ اسے 2 سوال پوچھیں کہ بھائی ماتم کو آپ بدعت کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آپ عزاداری میں آتے ہیں نہیں آتے؟ روزہ کس وقت کھولتے ہیں؟ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ ساری تشیع کی علامت ہے. سب سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسے خلیفہ بلا فضل سمجھتے ہیں؟ تو خود بخود ایک واضح معاملہ جب رسول اللہ کی وفات کے بعد ہی خلافت اور امامت میں بڑا کلیئر ہے، تو یہ تو پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا کہ میں یہ بھی ہوں اور میں وہ بھی ہوں. ہمارے مذہب میں بڑی کلیئرٹی ہے، 2 لشکر جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ. تو ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. لیکن یہ جو معاملہ ہوا کہ شاعر امام حسین علیہ السلام میں سے اگر بعض کا مذاق اڑایا گیا یا توہین کی گئی، خود اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایڈریس کیا ہوا ہے اس معاملے کو، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تمسخر اڑاتے ہیں ہماری نشانیوں کا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا نیت ہے اور کیا منصوبہ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے، اگر اس سے شاعر امام حسین السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جو کہ لگتا ہے کہ شاید ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضوا کا لفظ بھی قرآن میں استعمال کیا ہے اور سخریہ کا لفظ بھی قرآن میں استعمال کیا ہے، تقریباً 7 اور 34 جگہوں پر ملا کر ہو گئے 41 مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے پر بات کی ہے. کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہماری نشانیوں کا کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. مثلاً خود وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں صاحبان ایمان سے، قالوا آمنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں ان کا. یہ معاملہ ایسا نہیں کہ پہلی عبادت کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اس وقت تھوڑا سا بھی جاگیں، ورنہ یہ شاعر اسلام کے ساتھ مذاق اڑتا رہا اور ہم بھی اس کو بڑے ہنس ہنس کے انجوائے کرتے رہے. مثلا قربانی کی سنت کا مذاق اڑا یا نہیں اڑا؟ آج قربانی ایک سنت ہے، قربانی کے جانوروں کی کیٹ واک ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اسے ٹی وی پہ چینلز پر دکھایا جاتا ہے نہیں دکھایا جاتا؟ اس میں کون سا جانور، اس کا نام ببلو ہے، چھوٹو ہے، منو ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے لیے کس طرح سے وہ چل رہا ہے، کس طرح سے وہ ناچ رہا ہے، کس طرح یہ سب ہو رہا ہے نا قربانی کے نام پر، تو ہو رہا تھا بہت پہلے سے. مثلا نکاح کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے نہیں اڑایا جاتا؟ نکاح بھی سنت رسول ہے. اب نکاح میں خود فحشا کرنا اور نکاح میں خود بلند آواز سے غنا اور میوزک کو چلا کر اس کے بعد نکاح کی محفل منعقد کرنا، خود نکاح کی محفل کا مذاق اڑانا ہے، اس سنت کا مذاق اڑانا ہے. تو کسی نے کہا نکاح ہو رہا ہے بھائی میوزک بند کرو، کہا خیر ہے وہ مولوی بھی سن لیں گے تھوڑا سا. تو جب یہ کیفیت ہے کہ نکاح بھی ہم حرام کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر بعض دفعہ بعض معذرت نوحہ خانی کی سنت، اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئیں کہ جو اس کے مطابقت نہیں رکھتی تھی. منقبت خانی کی سنت، اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جو اس کے تقدس کے مطابق نہیں تھی. تو یہ ایک چیز اچانک سے نہیں آ جاتی، کئی سٹیجز ایسے گزرے کہ ہمیں اس کو فیل نہیں ہوا. اس کا نتیجہ نکلا کہ آج مثلا ہمارے سامنے یہ معاملہ آ گیا. تو ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ پروٹیسٹ ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے،
ہمیں بھی اپنے اخلاقی معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات کہوں, ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایک خاص وجہ سے. کیا مذہبی مقدس مقامات پر اس قسم کے کام نامحرم کا ملنا مثلاً, کیا یہ پریکٹیکلی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آپ مکہ, مدینہ, عراق, ایران, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہوتے. یہ ہمارا اخلاقی انحطاط ہے, اس کو جب تک نہیں مانیں گے. میں اس پہ اس لیے بہت زیادہ کھل کے نہیں بات کرنا چاہتا کہ کوئی دشمن فائدہ نہ اٹھا لے, ورنہ کیا یہ نہیں ہے؟ بعض مقامات پر ہے. اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا مذہبی اجتماعات میں یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی ہو بھی جاتا ہے, ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہاں, دشمن نے اس کو اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ وہ اس سے ایک ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کے جو مقدس اجتماعات ہیں ان میں مثلاً شاید ایسا ہی ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. 1% یا 0.1% ہے, لیکن بہرحال اخلاقی انحطاط کا ہم بھی کہیں شکار ہیں. تو اس پر ہمیں بھی اپنی اخلاقیات کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایک اہم بات, ہر سیاسی معاملے میں کربلا کا حوالہ دینا بھی بند کریں, ورنہ ایک دکان کھلی ہوئی. میری ایک پولیٹیکل پارٹی جیسے مجھے اچھی لگتی ہے, میں نے کہا یہ خیمہ حسینی ہے. کیوں خیمہ حسینی ہے؟ کوئی حسینیت تو یزیدیت کا معاملہ اس وقت ہو رہا ہے. تو اگر میں نے بھی ہر سیاسی حوالے میں, حتیٰ یہ کہ کچھ لوگ مار دیے گئے, فرض کیجئے ظلم ہوا ان پر, کیا ہر ظلم کربلا ہے؟ کربلا ہونے کے لیے وجود حسین ابن علی ضروری ہے. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہر ظلم کربلا نہیں ہے, ہر زمین کربلا نہیں ہے, ہر دن عاشور نہیں ہے. جب آپ خود اپنا پنڈورا اس طرح سے کھولیں گے تو دوسرے نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس سے کام لینا اپنا. کیوں آپ نے کربلا کا حوالہ اتنا سستا رکھا ہوا ہے؟ اپنے ہر پولیٹیکل دشمن کو, اپنے ہر ایسے شخص کو کہ جو مجھے ناپسند, ہم کہتے ہیں یہ تو یزید ہے. بہت کامن ہے یا نہیں؟ ہمیں حق نہیں ہے. اور اگر ہم نے یہ کیا اور ہر معاملے کو یہ بنایا کہ جو کبھی کبھی نیوز میں بھی آتا ہے, مثلاً ایک جگہ ظلم ہوا, کچھ لوگ شہید ہو گئے, یا کچھ لوگ ویسے ہی جاں بحق ہو گئے کسی اور سیاسی معاملے میں. ہم نے کہا سیالکوٹ میں آج کربلا برپا ہو گئی. کیوں ایسی ہیڈ لائنز بنتی ہیں؟ یہ ہم نے خود کوتاہی کی ہوئی. ہر جگہ کو, ہر معاملے کو کربلا بنا کے رکھا ہوا ہے. ہم نے کربلا کو کوانٹٹی میں لے کے رکھا ہوا ہے کیا, کہ کربلا میں 72 شہید ہوئے تھے, تو اگر کہیں 100 شہید ہو جائے تو ہم نے کہا کہ یہ بھی کربلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امام حسین السلام کے خون کو 100 کے برابر رکھا ہوا ہے. جہاں حسین ابن علی کی شہادت ہے وہ کربلا ہے. باقی جگہوں پر ظلم ہے لیکن ہر جگہ کربلا نہیں ہے. اس طرح سے آپ اس مقدس معاملے کو کھلا نہ چھوڑیں کہ جو بھی اپنی مرضی سے جو اس میں آ کر ملاوٹ کرتا رہے وہ کرتا پھرے.